دوستو یہ کہانی راشد کی ہے، لیکن یہ کہانی خوفناک کے ساتھ ساتھ ایک دکھی کہانی ہے، اور امید ہے کہ یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھیں ضرور نم ہوں گی۔ تو کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل چن چیزر کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کہانی۔ دروازے پہ کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر اندر سے ابھی تک کوئی نہیں نکلا تھا۔ میں نے دوبارہ کال بیل پر ہاتھ رکھا۔ اس مرتبہ اندر سے نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ جی میں راشد ہوں۔ کون راشد؟ کسی نے اندر سے پوچھا۔ جی مجھے ضمیر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی کچھ لمحے بعد بولی، جی رکیے میں انہیں بلاتی ہوں۔ میں شام 6 بجے ہی حیدرآباد پہنچا تھا۔ ٹرین کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ ابا جان نے تاکید کی تھی کہ حیدرآباد پہنچ کر انہیں اطلاع کر دوں۔ مجھے کراچی سے کمپنی کی طرف سے 1 ہفتے کی ٹریننگ پر جانا تھا۔ ابا جان نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ 2-4 دن پہلے چلا جاؤں اور ان کے دیرینہ دوست ضمیر صاحب کے گھر ٹھہر جاؤں۔ ضمیر صاحب سے میرے والد صاحب کی پرانی دوستی تھی، دونوں نے اکٹھے سروس کی تھی۔ میں عین وقت پر کراچی پہنچنا چاہتا تھا، مگر پھر سوچا ٹھیک ہے، ڈائریکٹ سفر سے بہتر ہے کہ 2-4 دن حیدرآباد رک جاؤں۔ سفر کی تھکان بھی اتر جائے گی اور ٹریننگ کے دوران طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ حیدرآباد سے 2-3 گھنٹے میں ہی کراچی پہنچ جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں حیدرآباد اتر گیا، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کے گھر پہ قیام کروں۔ ضمیر صاحب کئی بار ہمارے گھر آ چکے تھے، کیونکہ میرے والد سے ان کی بہت پرانی دوستی تھی۔ ضمیر صاحب دروازے سے نمودار ہوئے اور مجھے دیکھ کر خوشی سے بولے، ارے راشد بیٹا آؤ آؤ، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا، مصافحہ کیا اور ساتھ ہی اندر لے گئے۔ میں ضمیر صاحب کے اس خلوص پر دل ہی دل میں ان کی محبت کا قائل ہو گیا۔ اندر سے گھر کافی چھوٹا سا تھا۔ وہ مجھے سیدھے اپنے کمرے میں لے گئے اور بولے، آرام سے بیٹھو بیٹا، اور یہ بیگ مجھے پکڑاؤ۔ انہوں نے میرا بیگ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ عطیہ بیٹا ذرا ٹھنڈا لے آؤ۔ ضمیر صاحب نے کسی کو زور سے آواز دی۔ شاید وہی لڑکی تھی جس نے مجھے دروازے پر پوچھا تھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ پھر وہ بیٹھتے ہوئے بولے، یہ میری بیٹی ہے عطیہ، ایک لوتی بیٹی ہے۔ اچھا انکل، میں نے کہا۔ دلاور کیسا ہے؟ ضمیر صاحب نے میرے والد صاحب کے بارے میں پوچھا۔ جی انکل بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو سلام پہنچایا ہے انہوں نے۔ وعلیکم السلام، ضمیر انکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا ہے میرا دوست، یار بہت دل چاہتا ہے اس سے ملنے کو، اسے بھی ساتھ لے آتے۔ جی وہ ابا کو ذرا گھر پہ کام تھا اس لیے وہ ساتھ نہیں آ سکے، اور ویسے بھی میں نے ٹریننگ پہ جانا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ ارے یار یہاں کام دھندوں سے فرصت نہیں ہے، اکیلی بیٹی کا ساتھ ہے، اس لیے کہاں مارا مارا پھروں گا اسے ساتھ لیے، بس اس کا فرض ادا ہو جائے تو۔ ضمیر صاحب کہتے کہتے رک گئے، کیونکہ اتنے میں لڑکی نے باہر سے دروازہ بجایا تھا۔ ضمیر صاحب نے اٹھ کر ٹرے پکڑی اور میرے سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پہ رکھ دی۔ لو بیٹا شربت پیو۔ انہوں نے شربت کی طرف اشارہ کیا۔ جی انکل شکریہ، میں نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اوپر سے یہ سفر کی تھکان۔ بیٹا جی تمہارے لیے میں نے کمرہ تیار کروا دیا ہے، تمہارے ابو نے پہلے ہی ٹیلی فون کر دیا تھا مجھے۔ اچھا انکل بہت بہت شکریہ، میں نے شربت کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم تھک چکے ہو، اگر چائے پینا چاہو تو میں یہیں منگوا لوں۔ نہیں انکل، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، بعد میں ضرور پیوں گا۔ اچھا چلو تم آرام کر لو، پھر بات چیت کریں گے۔ چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑا ہوں، میں جانتا ہوں تم بہت تھک چکے ہوگے، اتنا لمبا سفر جو کر کے آئے ہو۔ میں واقعی تھک چکا تھا۔ میں بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے لے کر اوپر کی منزل کی طرف چل پڑے۔ مختصر سی سیڑھیوں کے بعد اوپر سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا، جس کے سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا۔
सिंगल बेड पर एक बेहतरीन किस्म की शीट चढ़ाई गई थी। घर में बहुत सफाई थी। जमीर साहब बोले, लो बेटा, तुम्हारे घर जैसा शानदार माहौल तो नहीं, मगर उम्मीद है तुम यहाँ आराम से रह सकोगे। ओह नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं जानता हूँ तुम नाजो नम और ऐश में पले हो। वो हंसते हुए बोले तो मुड़ने लगे तो अचानक पलटे। सुनो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नीचे आवाज दे लेना बेटा, ओके? जी 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 अंकल, मैंने कहा और वो चले गए। मैं बेड पर तराश हो गया। सफर की थकावट से मेरा बुरा हाल था। बेड पर लेटते ही मुझे हल्की हल्की नींद आना शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटा गुजरा होगा कि दरवाजे पे हल्की सी दस्तक से मेरी आंख खुल गई। सुनिए, चाय पकड़ लें। इंतहाई मुतरन्नम सी निस्वानी आवाज दोबारा मेरे कानों से टकराई। मैं जल्दी से उठा और दरवाजे के पास पहुंचकर उस लड़की से चाय की ट्रे पकड़ ली। लड़की दरवाजे की ओट के पीछे खड़ी थी। उसके गोरे गोरे हाथ और उनमें सुर्ख चूड़ियां देखकर एक लम्हे के लिए मैं गड़बड़ा गया। लड़की चाय पकड़ा कर जाने ही वाली थी कि अचानक फिर बोली, अब्बा जान पूछ रहे थे आप खाना नीचे खाएंगे या आपको यहीं पर दे जाऊं? मैं कुछ सोचकर बोला, मैं खाना उनके साथ ही नीचे आकर खाऊंगा। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। मुझे लगता था ये लोग शायद खाना जल्दी ही खा लेते थे, जबकि हम लोग तो बहुत देर से खाना खाने के आदी थे। मगर मुझे उनके साथ ही खाना था। अगर अकेले खाता तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस घर में मेहमान था। मैं चाय पकड़े बेड पर आकर बैठ गया और चाय से लुत्फ अंदोज होने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि चाय बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। मैं लड़की की इस कारीगरी पर बहुत खुश हुआ कि चलो कम से कम यहाँ चाय तो अच्छी मिलेगी। चाय पीने के बाद मैं दोबारा बिस्तर पर तराश हो गया। अब नींद कुछ उड़ चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं फिर नीचे आया। अब मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मुझे फिर बुलाने ऊपर की तरफ आए, इसलिए मैं नीचे आकर जमीर चाचा के पास बैठना चाहता था। मैंने देखा वो बावर्ची खाने में बैठी हुई कुछ बना रही थी और उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ पर जमीर चाचा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। बावर्ची खाना ऐन उसके सामने था। जमीर चाचा लेटे हुए थे। मुझे देखकर फौरन उठ खड़े हुए। आओ आओ बेटा, वो बोले। अरे चाचा जान, आप तकलीफ ना करें, आप लेटे रहें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी वजह से बार बार उठें। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम मेरे पास आए हो। अच्छा है ना, इकट्ठे बैठकर दोनों साथ में खाना खाएंगे, वरना मैं सोच रहा था शायद तुम अपने कमरे में अकेले ही खाना खाओगे। बेटा क्या करूं, अगर तुम्हारा बाप होता तो हम यहीं पर सारा दिन गप्पे हाँकते रहते, मगर तुम नौजवान लोग हो, तुम हम बूढ़ों से कहाँ गप लगाते हो। जमीर साहब बोले तो मैंने कहा, नहीं चाचा जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपके साथ गपशप लगा सकता हूँ। चाचा जान काफ़ी देर तक अपनी नौकरी के ज़माने की बातें सुनाते रहे और मैं बेदिली से सुनता रहा। मेरा हरगिज उनकी बातों में कोई ध्यान नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे भूख सता रही थी, बल्कि मेरा ध्यान तो उस लड़की में उलझ कर रह गया था जिसके हाथ देखकर न जाने मेरे दिल में उथल पुथल सी मच गई थी। जमीर साहब कहने लगे, क्यों मियाँ, तुम्हें कहीं भूख तो नहीं लगी? खाना तैयार हो रहा है, थोड़ा सब्र कर लो। नहीं चाचा जान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो वैसे भी घर में बहुत देर से खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की ने बाहर से आवाज लगाई कि अब्बा जान खाना तैयार है। तो वो कहने लगे, बेटा अंदर ले आओ। चारपाइयों के सामने ही एक टेबल रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद लड़की मेज पर बर्तन लगाने लगी। उसने दुपट्टा बड़ी सलीके से ओढ़ रखा था और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकने की हत्तल मख्तूल कोशिश कर रही थी। कपड़े वाजबी से थे और हाथ भी किसी किस्म के फैशन से आरी थे, मगर न जाने क्यों उसकी सुर्ख चूड़ियां देखकर मेरे दिल में न जाने क्यों हलचल सी मच रही थी। वो सर झुकाए हुए थी, इसलिए उसका चेहरा बखौर नहीं देख सका था। जमीर साहब के होते हुए अच्छा नहीं लगता था कि मैं उसे सर उठाकर देखना शुरू कर दूं। कुछ देर बाद उसने मेज पर खाना लगा दिया। चिकन कोरमा, सलाद और तवे पर रोटियां बनी देखकर मेरी भूख चमक उठी। मेरी पसंदीदा डिश मेरे सामने थी। फिर जमीर साहब बोले, चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो, और फिर हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया।
کھانا بہت لذیذ اور مزیدار تھا۔ میں لڑکی کی اس فنکاری کا پہلے دن سے ہی قائل ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ضمیر صاحب کہنے لگے، بیٹا میں تو کھانے کے بعد چہل قدمی کرتا ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ جی انکل کیوں نہیں، کھانے کے بعد تو چہل قدمی کرنا میری بھی عادت ہے، تھوڑی دور ہم باہر چہل قدمی کر واپس آ جائیں گے۔ ضمیر صاحب نے کہا تو میں بھی اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ کچھ کام کر رہی تھی۔ باورچی خانے میں اس کے برتنوں کی کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کنکھیوں سے اسے دیکھتا ہوا ضمیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور ضمیر صاحب گھر سے باہر آ گئے۔ ان کے گھر کے باہر کچھ دور تک کچھ خالی پلاٹ تھے اور کچھ مکانات تھے۔ کچھ دیر وہیں پلاٹوں میں چہل قدمی کرتے رہے اور پھر اس کے بعد واپس گھر کو چل دیے۔ گھر پہنچ کر ضمیر صاحب کہنے لگے، میاں اگر تمہیں نیند آئی ہے تو تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ مجھے واقعی میں ہلکی ہلکی نیند آنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ مجھ پر سفر کی تھکان حاوی ہو چکی تھی۔ میں ان سے اجازت لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں دل ہی دل میں اس لڑکی یعنی عطیہ کا سوچ رہا تھا۔ سادہ سی لڑکی، نہ کوئی بناوٹ نہ ہی کوئی میک اپ کے طور پر صرف چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی لڑکیوں کے ساتھ اسکول میں اور کالج میں پڑھتے ہوئے گزاری تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک فیشنیبل لڑکیاں میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا تھا اور کئی لڑکیوں سے دوستی بھی رہ چکی تھی۔ کسی نے مجھے اتنا زندگی میں متاثر نہیں کیا تھا جتنا اس لڑکی کے سادے اور بھولے پن جیسے انداز میں کشش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، حالانکہ میں ڈھیٹ بن کر کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا ہوں۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں بیڈ پر لیٹ کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ کافی دیر تک جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں ہوا خوری کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ تھا جو کہ میری چہل قدمی کے لیے مناسب جگہ تھی۔ میں وہی چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر چکر لگانے کے بعد جب میں تھکن محسوس کرنے لگا تو میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا، دروازے کو کنڈی لگائی اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر لائٹ روشن کی اور گھڑی کی طرف دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ آواز بڑی عجیب سی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور ہررایا ہو، مگر یہ کتے یا بلی کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور دبے قدموں کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے چھوٹے چھوٹے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر کھڑکی اس لیے محفوظ تھی کیونکہ اس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچ کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر کی روشنی میں میں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا اور خوف سے میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی۔ بلب کی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد کا بونا نما عجیب اور غریب انسان عین بالکل میرے سامنے برآمدے میں کھڑا تھا اور مجھے گھور رہا تھا، اور وہ عین اس جگہ کھڑا تھا جہاں میں کچھ دیر پہلے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ لال اور بڑی ہی خوفناک تھیں اور وہ بڑے عجیب سے ڈراؤنے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سرخ آنکھیں کوئی دیے کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا اور میں نے گھبرا کر زور سے کھڑکی بند کر دی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، مگر میرے خوف کا یہ عالم تھا کہ میں دروازے کو دیکھ کر اپنی تسلی کرنے لگا کہ کہیں دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا چیز تھی؟ کوئی بھوت تھا؟ جن تھا؟ کیا تھا؟ اس کا قد نہایت چھوٹا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، مگر اس کی شکل بڑی بھیانک، بڑی عجیب مخلوق تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، عجیب سی چھوٹی بونا نما مخلوق تھی، یا کوئی جن یا شیطان۔ میں دوڑ کر بستر پر آ گیا اور اپنی سانسیں درست کرنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی کا ورد بھی کرنے لگا۔ اس کے غرانے کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں اور پھر آواز آنا اچانک سے بند ہو گئی۔ میں بری طرح سے خوف زدہ تھا اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا
خوف کی وجہ سے نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں ایک بار پھر اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھا اور ہلکا سا کھڑکی کا پٹ کھول کر دیکھا۔ باہر برآمدہ بالکل خالی تھا۔ چند لمحے پہلے وہاں جہاں میں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں موند لی اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بونے کی خوفناک شکل ابھی تک میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ خوفناک بونے نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ خدا جانے وہ جن تھا، بلا تھی یا کوئی چڑیل تھی یا کوئی بھوت، میں اندازہ نہیں کر پایا، مگر اس کی شکل و صورت دیکھ کر مجھے بے انتہا خوف آنے لگا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح ہوئی تو عطیہ نے مجھے دروازہ کھٹکھٹا کر جگایا اور کہنے لگی، ناشتہ کر لیجئے، نیچے آ جائیے۔ میں نیچے پہنچا تو ضمیر صاحب میرے منتظر تھے۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ بہت پرتکلف تھا، پراٹھے انڈے سالن کے ساتھ بہت ہی عمدہ قسم کی چائے۔ ضمیر صاحب پوچھنے لگے، کیوں میاں رات کیسی گزری تمہاری؟ اب میں ان کو کیا بتاتا، میں نے مسکرا کر کہا، بہت اچھی۔ انہیں کیا بتاتا کہ میرے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ ساری رات جاگ کر گزار دی۔ ناشتے کے بعد کچھ دیر میں صحن میں چہل قدمی کرتا رہا۔ اس دوران عطیہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اس کے بعد میں چھت پر آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کسی طرح نکل چلوں۔ بہت مہمان نوازی ہو گئی، اب مجھے ان سے اجازت لینی چاہیے، مگر یہاں سے جانے کی وجہ کیا بتاؤں گا؟ اگر صحیح حقیقت بتا دوں تو مجھے ڈرپوک سمجھا جائے گا اور خود کو یہ قصوروار سمجھیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ دونوں کچھ شرمندگی محسوس کریں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں جیسے تیسے کر کے اگلے 2-3 دن میں یہیں پر گزاروں گا۔ کمرے کا دروازہ بند رکھوں گا اور کمرے کے اندر موجود رہوں گا۔ دروازہ اگر مضبوطی سے بند ہوگا تو پھر مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ والد صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں ان کے حکم کے مطابق یہیں پر رہنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مجھے یہاں گھر کی سہولتیں میسر تھیں۔ اگلے کچھ روز مجھے کراچی میں گزارنے تھے اور ہوٹل کا ماحول مجھے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ ٹریننگ کر کے مجھے جلد از جلد واپس بھی پہنچنا تھا، اس لیے 2-4 دن کی بات ہے، سوچا یہیں پر گزار لیتا ہوں۔ ضمیر صاحب مجھے لے کر بازار میں نکل کھڑے ہوئے کہ چلو یار کچھ یہاں پر گھوم پھر لیتے ہیں۔ ان کی آبادی حیدرآباد شہر سے ذرا ہٹ کر تھی، اس لیے شہر جیسی سہولتیں وہاں میسر نہیں تھیں۔ حیدرآباد شہر سے ان کی آبادی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے مکان بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ ہم لوگ کافی دیر تک بازار میں گھومتے رہے۔ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے ہم گھر واپس آ گئے۔ ضمیر صاحب نے اچھی سی چائے پلوائی۔ کسی وقت میں کنکھیوں سے عطیہ کو دیکھ لیتا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ پایا۔ میری اس سے آنکھیں ملتے ہی وہ ایک دم چھیپ گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، گھنی پلکیں، بے پناہ خوبصورت چہرہ۔ میں دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھ سے رسمی بات چیت کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ کھانا کھا لیجئے، چائے لے لیجئے، نیچے آ جائیے، بس ضرورت کے علاوہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں بھی ایک وجیح انسان ہوں۔ شکل و صورت خدا نے اچھی دی ہے، اس لیے لڑکیاں ہمیشہ مجھ سے متاثر رہی ہیں، اور یہی پسندیدگی میں نے عطیہ کی آنکھوں میں بھی دیکھ لی تھی، جسے محسوس کر کے میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔